یعنی جو 10 دن آخر کے جاتے ہیں، جب رمضان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا ہے، دوسرا عشرہ وہ اپنے بندوں کی اس عشرے میں مغفرت فرماتا ہے، اور تیسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو دوزخ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اس آخری عشرے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کی جو طاق راتیں ہیں، ان راتوں میں سے کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شب قدر وہ مبارک رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری امتوں کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی عمر کم رکھی، لیکن اس امت کے لیے اللہ نے یہ خصوصیت رکھی کہ کوئی دن کوئی رات ایسی مبارک بنا دی کہ تھوڑی سی عبادت بھی اللہ کے یہاں بہت زیادہ مقام حاصل کر لے۔ اگر شب قدر میں اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی یاد اور اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما دے تو ایک رات میں اتنا ثواب ملتا ہے جیسے 1000 مہینوں تک عبادت کرنے کا اللہ کسی کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ شب قدر 20واں روزہ گزرنے کے بعد جو 21ویں شب آتی ہے، اس میں بھی ہو سکتی ہے۔ 22واں روزہ گزرنے کے بعد جو 23ویں شب آتی ہے، وہ بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ 24واں روزہ گزرنے کے بعد 25ویں شب جو آتی ہے، وہ بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ 26واں روزہ گزرنے کے بعد 27ویں شب جو آتی ہے، وہ بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ 28واں روزہ گزرنے کے بعد جو 29ویں شب آتی ہے، وہ بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ لیکن زیادہ تر قوی روایتیں وہ ہیں کہ جو 27ویں شب کے شب قدر ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ اگر سب طاق راتوں میں کوئی جاگ کر اللہ کی عبادت نہ کر سکے تو کم سے کم 26واں روزہ گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے 27ویں شب، اس کو زیادہ کوشش کر کے زندہ رکھنے کی اور اس رات میں عبادت کرنے کی بندہ کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا تو اس رات کو اس کے لیے شب قدر بنا کر 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اس آخری عشرے میں ایک سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی شخص اعتکاف کرے اور 10 دن تک مسجد کے اندر رہ کر اللہ کا مہمان رہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مسجد کے اندر اس اعتکاف کی نیت سے رہنا اس کے لیے ہر لمحہ ہر سیکنڈ عبادت میں لکھتا ہے۔ اس کا نماز پڑھنا عبادت، قرآن پڑھنا عبادت، ذکر و اذکار، درود، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنا عبادت، یہاں تک کہ اگر وہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں سو بھی رہا ہے تو اس کا سونا بھی اللہ تعالیٰ عبادت میں لکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری خاطر میری ہی طرف ہر لمحے متوجہ رہا اور اس نے یہ 10 دن میرے لیے وقف کر دیے، جب یہ اعتکاف سے اٹھے گا تو میں اس کی مغفرت فرماؤں گا اور اس کی ہر جائز مراد کو پورا کروں گا، اسے دوزخ سے بچا کر اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ اعتکاف کا سنت طریقہ یہ ہے کہ 20ویں روزے کو عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب سے پہلے آدمی مسجد میں داخل ہو جائے۔ اگر اس سے پہلے بھی ہو جائے گا تو اور زیادہ افضل اور بہتر ہے، لیکن کم سے کم غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے اور پھر مسجد کے اندر ہی رہے، کسی اپنی ضرورت کی وجہ سے مسجد سے باہر نہ نکلے سوائے انسانی حاجت کے، کہ اگر پیخانہ یا پیشاب کی ضرورت ہے تو اس کے لیے جو قریب جگہ اس کی ہو وہاں جانے کے لیے وہ نکل سکتا ہے اور اپنی ضرورت پوری کر کے فوراً مسجد میں داخل ہو جائے۔ اگر راستے میں کوئی بات بھی کرے تو رکے گا نہیں، چلتے چلتے اس کی بات کا جواب دے گا اور اس حالت میں بھی وہ اعتکاف میں مانا جائے گا۔ مسجد میں رہنے کے بعد وہ اپنا جب اعتکاف پورا کر رہا ہے، اگر اس کے گھر کی کوئی ضرورت کے متعلق کوئی بات ہے یا کاروبار سے متعلق کوئی ضروری بات ہے تو وہ بات کرنے کی بھی اجازت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، لیکن بے فائدہ دنیا کی باتیں بیٹھ کر اعتکاف کی حالت میں نہ کی جائیں، کیونکہ بندے نے اسی لیے اپنے آپ کو 10 دن کے لیے وقف کیا ہے کہ وہ تمام دنیا والوں سے تعلق توڑ کر صرف ایک اللہ سے اپنا رشتہ جوڑے، تو پھر اس طریقے کو وہ قائم کرے۔ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، ہر محلے کی مسجد میں کم سے کم ایک آدمی کا بیٹھنا ضروری ہے
تاکہ تمام محلے والوں کی طرف سے یہ ذمہ داری پوری ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں سنت مؤکدہ کفایہ، کہ اگر ایک آدمی بھی عمل کر لے گا تو سب کی طرف سے اللہ تعالیٰ اسے پورا فرما دے گا۔ لیکن اگر محلے کی کسی مسجد میں کوئی بھی اعتکاف میں نہ بیٹھا تو اس سنت کو ترک کرنے کے اور اس سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کے اور اس اعتکاف کی سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے پورے محلے والے گناہ گار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس آخری عشرے کی بھی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی راتوں اور دنوں کے متعلق اور اعتکاف کے متعلق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں بیان فرمائی ہیں ان کو یقین کامل اور ایمان کے ساتھ مان کر ان پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔